أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ شعبہ تعلیم القرآن UK کے تحت آج ہم اپنی تیسری آن لائن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب متعلمات کو ہماری پوری G16 کی جانب سے خوش آمدید اور عید کی مبارکباد۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔ اب ہم اپنی کلاس کے فارمیٹ کے تحت اسمبلی شروع کریں گے۔ آج کی تلاوت کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 منتخب کی گئی ہے۔ میں ایڈمن سے مائک کے لیے گزارش کروں گی۔ السلام علیکم۔ G6239 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی درآن حالکار وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ البقرہ آیت 121۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت کو بیان کرنے کے لیے حدیث مبارکہ کتاب صلاۃ المسافر سے لی گئی ہے۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ پلیز کسی بہن کو منتخب کریں۔ السلام علیکم۔ G6241 آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے عاشقوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر باب فضل قرأۃ القرآن۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ملفوظات جلد چہارم سے لیا گیا ہے۔ ایڈمن پلیز ملفوظات کے لیے کسی بہن کو منتخب کریں۔ السلام علیکم۔ G6081 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی عبد المسیح الموعود۔ انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا ہے کہ موضوع کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
یعنی بے شک ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک بار بار ایک بات کو دہرائے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی. سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم بار بار کیوں کہلوایا؟ ایک بار ہی کافی تھا؟ نہیں، اس میں یہی سر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ملفوظات جلد چہارم، صفحہ 457 to 455. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کو قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کے اس شوق کو مزید آگے بڑھائے. آمین. چونکہ آج ہم اپنی کلاس میں تلاوت قرآن کریم کے آداب پر ایک پریزنٹیشن پیش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں آج قرآن کلاس کے آداب بیان نہیں کروں گی، بس کلاس کے متعلق چند ضروری ہدایات بیان کروں گی کہ پلیز اپنی صحیح آئی ڈیز کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں. اگر آپ اپنے نام کے ساتھ داخل ہوں گی تو آپ کو ویٹنگ روم میں انتظار کرنا ہوگا، اور آپ ہماری طرف سے بھیجی ہوئی ای میل کے ذریعے جن آئی ڈیز کے ساتھ آئیں گی تو آپ کو کلاس میں داخل ہونے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. اور آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ صرف ضرورت کے وقت ہی اپنا ہاتھ اونچا کرنے کے اختیار کو استعمال کریں، اور جن بہنوں کو کلاس میں کچھ پڑھنے کا موقع مل چکا ہو وہ بار بار ہاتھ کھڑا نہ کریں تاکہ دوسری بہنوں کو بھی موقع دیا جا سکے. اور آپ سب کی معلومات کے لیے کہ جب آپ کو کلاس میں کچھ پڑھنے کا موقع دیا جائے گا تو آپ کی اسکرین پر ایک میسج آئے گا جس پر آپ کو مائک ان میوٹ کرنے کا کہا جائے گا، اور جب آپ مائک کو ان میوٹ کرنے کی آپشن کو ایکسیپٹ کریں گی تو آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے گی. اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے تلاوت قرآن کریم کے طریق اور آداب پر پریزنٹیشن پیش کرنے کی درخواست کروں گی. مائک پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز متعلمات G6، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارا آج کا سبق قرآن مجید ہی کے متعلق نہایت اہم معلومات پر مشتمل ہے. قرآن کریم احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں تلاوت قرآن کریم کے بہت سے طریق اور آداب بیان کیے گئے ہیں. ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. نمبر 1، تمام جسم بالخصوص منہ، ہاتھوں اور کپڑوں کا پاک و صاف ہونا، نیز باوضو ہونے کا اہتمام کرنا. دانتوں کی صفائی خاص طور پر بہت ضروری ہے کیونکہ دانت ہی تو قرآن مجید کے الفاظ کے اخراج پوائنٹ ہے. قرآن مجید کو عزت کے ساتھ پکڑنا اور پڑھنے کے بعد کسی اونچی اور پاکیزہ جگہ پر رکھنا. نمبر 3، ٹھہر ٹھہر کر نکھار کر صحت تلفظ کی رعایت کے ساتھ خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا. اسکرین پلیز. قرأت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا. اس کا ذکر سورہ نحل آیت 99 میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے. نمبر 5، دوران قرأت ہنسنے اور باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. نمبر 6، آیات کے مضمون کے مطابق مسنون جوابی کلمات ادا کرنا. اسکرین پلیز. تلاوت قرآن کریم کو بغور سننا اور خاموشی اختیار کرنا. نمبر 8، سجدہ تلاوت کے مقامات پر سجدہ ادا کرنا. سجدہ تلاوت کے 15 مقامات ہیں. نمبر 9، مناسب اور اونچی آواز میں پڑھنا، لیکن اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھنا. اسکرین پلیز.
तिलावत करते वक्त पूरी तवज्जो कायम रखना और गैर ज़रूरी इधर उधर देखने और खेलने से इज्तनाब करना वगैरह। दौरान तिलावत अगर किसी से बात करनी पड़े तो दोबारा तावुज़ पढ़कर तिलावत शुरू करना। नंबर 12, कुरान मजीद की तरफ पाँव या पुश्त का रुख करने से एहतियात करना। स्क्रीन प्लीज। कुरान मजीद के ऊपर कोई चीज ना रखना क्योंकि ये मखदूम है ना कि खादिम। 14, जब तबीयत तिलावत करते करते थक जाए तो रुक जाना। 15, तिलावत के इख्तिताम पर दुआएं करना, मसलन दुआ, खत्मिल कुरान पढ़ना वगैरह। स्क्रीन प्लीज। दौरान तिलावत मानी पर गौर करना और मजमून के मुताबिक आवाज में इसका असर पैदा करने की कोशिश करना। 17, महज रज़ाए बारी ताला के हुसूल के लिए तिलावत करने और सुनने का इह्तिमाम करना। 18, कुरान करीम में बयान फरमुदा अहकाम पर अमल करने की कोशिश करना और दूसरों को तरगीब देना। स्क्रीन प्लीज। 19, तिलावत कुरान करीम खुसूसन कुरानिल फज्र में बाकायदगी इख्तियार करना। 20, जिंदगी भर उलूम कुरान सीखने की कोशिश करते रहना और दूसरों को सिखाना। स्क्रीन प्लीज। दिल में यही है हरदम तेरा सहीफा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। अज़दुर समीन। ओवर टू यू। जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत उम्दा। कुरान करीम के सही तलफ़्फ़ुज़ को सीखने के इस सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हुए सबक नंबर 3 में जो नया असूल सीखेंगे उसके लिए मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी। एडमिन प्लीज माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपना नया सबक शुरू करने से पहले पिछले 2 अस्बाक जो हमने पिछले 2 हफ्तों में सीखे थे उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, दोहराई कर लेते हैं ताकि हमारी याद दहानी हो जाए। हमने कुरान करीम हमने पिछले सबक नंबर 1 में ये सीखा था कि अरबी ज़बान में हुरूफ तहज्जी जो हैं उनकी तादाद 29 है और साथ हमने ये भी सीखा था कि उन 29 हुरूफ तहज्जी में से 7 हुरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनको हम मोटा पढ़ते हैं, यानी थोड़ा मोटा और भारी आवाज से पढ़ते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि रा और लाम जो हैं उनको कदरे मोटा या बारीक पढ़ा जाता है, डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कौन सी हरकत है। इनके अलावा जो बाकी हुरूफ तहज्जी रह जाते हैं उनको हम बारीक पढ़ते हैं। मोटा पढ़ने से मुराद ये है कि जब आप इन हुरूफ को पढ़ते हैं यानी ख, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, गैन और कौफ, तो अपने होठों को, आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि अपने होठों को थोड़ा गोल कर लिया करें। उससे ये होगा कि आपकी जुबान जो है वो तालू की तरफ, आपके अपर पैलेट की तरफ चली जाती है और उससे इनको थोड़ा सा मोटा पढ़ने में आसानी होती है। जो बारीक हुरूफ तहज्जी हैं उनको पढ़ने के लिए आप अपनी मुंह को इस तरह खोलें जैसे मुस्कुराने के लिए या हंसने के लिए हम अपने मुंह को खोलते हैं, तो उससे आपके लब कुशादा हो जाते हैं और इन हुरूफ को बारीक पढ़ने में आसानी हो जाती है। दूसरा उसूल जो हमने सबक नंबर 2 में सीखा था वो हमने ये सीखे थे हरकाते मुख्तसरा और दूसरी हरकाते इशबाइया। हुरूफ की आवाज को हरकात के मुताबिक लंबा या छोटा करके पढ़ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हरकात के उसूल में, इस उसूल को सीखने के लिए याद रखें कि इनमें अदायगी वक्त जो है वो बेइंतहा अहम है।
اگر آپ اس کو بلا وجہ لمبا کر دیں گے تو معنی بدل جاتے ہیں، اور بلا وجہ چھوٹا کریں گے تو اس سے بھی آپ کو دقت ہوتی ہے، غلط معنی اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکات مختصرہ ہماری کون سی تھیں جو ہم نے اپنے پچھلے سبق میں سیکھی تھی۔ تو ہماری حرکات مختصرہ جو تھیں اس میں فتح، جس کو ہم 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں، اور عام زبان میں اہل زبان جو اردو زبان دان ہیں وہ اس کو زبر بھی بولتے ہیں۔ سو آپ فتح یا زبر جو آسان سمجھیں وہ یاد کر لیں، اور یاد رکھیں کہ اس کو بس 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، جیسے الف کے اوپر فتح ہے، بس 1 سیکنڈ آ۔ دوسرا ہم نے سیکھا تھا کہ حرکات مختصرہ میں کسرہ ہے جس کو ہم زیر بھی بولتے ہیں، اور اس کو بھی ہم نے صرف 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں الف کے اوپر کسرہ ہے، اس کو صرف ای اتنا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تیسرا ہم نے یہ سیکھا کہ ضمہ، جس کو ہم عام زبان میں پیش بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے، اور اب آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ الف کے اوپر پیش ہے تو اس کو بس او اتنا سا لمبا کریں۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا حرکات اشباعیہ۔ اشباعیہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا، تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا، اور حرکات اشباعیہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا تھا پچھلے سبق میں کہ فتح اشباعیہ، جس کو ہم اردو زبان میں کھڑی زبر کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہم نے یہ سیکھا کہ اس کو ہم نے صرف 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں الف ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر یا فتح اشباعیہ ہے، اور اس کی لمبائی صرف 2 سیکنڈ ہوگی، آ۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسرہ اشباعیہ ہے، کسرہ اشباعیہ جس کو کھڑی زیر کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کو بھی صرف 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے لمبا کرنا ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہا کے نیچے کسرہ اشباعیہ ہے، اور اس کو پھر 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، ہی۔ پھر آپ کو بتایا گیا تھا کہ ضمہ اشباعیہ، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کھڑی پیش بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سیکھا کہ ہم نے اس کو صرف 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے، لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں ہا کے اوپر الٹی پیش یا کھڑی پیش ہے، اس کو ہو 2 سیکنڈ لمبا کریں۔ اب ہم اپنے نئے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قرآن کریم کو صحت سے پڑھنے کا ایک انتہائی اہم ترین اصول ہے، اور اس کا اصول کا نام ہے تنوین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تنوین کیا ہے۔ اکثر بہنیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی، اور ذرا سی اس کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو تلفظ ہے وہ اور بہتر ہو جائے۔ سو تنوین کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے فتح، کسرہ اور ضمہ جو پڑھا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جن یہاں پہ آپ کو میں نے کچھ مثالیں دکھائی ہوئی ہیں، یہ دیکھ لیں کہ نون کے اوپر 2 فتح ہے، تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو فتح کو اگر کسی حرف کے اوپر فتح کو 2 دفعہ لکھا جائے تو اس کو ہم فتح تین کہتے ہیں۔ تین کا مطلب ہے 2، فتح تین کہلاتی ہے۔ اردو میں ہم اس کو 2 زبر بھی کہتے ہیں۔ سو آپ کا جو دل چاہے آپ اس کو فتح تین یاد رکھیں یا 2 زبر یاد رکھیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ کر لیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ عربی میں اس کا معروف نام جو ہے وہ تنوین کہلاتا ہے۔ تنوین، تنوین کا کیا مطلب ہے؟ تنوین کا مطلب ہے تلفظ میں نون کی آواز پیدا کرنا۔ سو یہاں جو بھی حرف ہے جس کے اوپر تنوین ہے، اس کو جب ہم ادا کریں گے تو اس میں ہمارے نون کی آواز آنی چاہیے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، جیسے یہ نون کے اوپر فتح تین ہے، 2 زبر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے نن، ثمنن، ظن، عرضن، فن، آسفن۔ اس کے بعد ہم کسرتین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کسرتین کیا ہے؟ یہ بھی ایک تنوین کی ایک دوسری شکل ہے، یعنی فتح کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کبھی کبھی قرآن کریم میں آپ کو یہ بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں الفاظ کے اوپر، حروف کے اوپر آپ کو 2 زیر لکھی بھی نظر آئے گی، جس کو ہم کسرہ تین کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہی اصول لاگو آتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو ادا کرنے کے لیے اس میں تلفظ میں نون کی آواز پیدا کریں۔ جیسے آپ یہ دیکھ لیں، را کے نیچے 2 کسرہ ہے یا 2 زیر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے رن، دوبرن، لن، زوللن، تن، فیعتن۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تیسرا جو شکل ہم دیکھتے ہیں تنوین کی قرآن کریم کے
ٹیکسٹ میں بے شمار آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں، وہ 2 پیش کی مثالیں آپ کو ملیں گی جس کو ہم ضمتین کہتے ہیں، یعنی ضمہ کو اگر ایک حرف کے اوپر 2 دفعہ اکٹھا لکھا جائے تو یہ ضمتین کہلاتی ہے، اور اردو میں ہم اس کو 2 پیش کہتے ہیں، اور وہی سیم اصول آپ نے اس کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے، یعنی اس کی ادائیگی کے وقت آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں اس کے تلفظ کی ادائیگی میں آپ نے نون کی آواز پیدا کرنی ہے. جیسے یہ با کے اوپر ضمتین ہے یا 2 پیش ہے تو اس کو آپ پڑھیں گی بم کتب قن قطع نون سنن. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس میں نون کی آواز پیدا کرنی ہے، تو میں آپ کو مزید یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو حروف قرآن کریم میں آپ دیکھتی ہیں کہ ان کے اوپر 2 فتحہ 2 کسرہ یا 2 ضمہ ہے، یعنی فتحتین کسرتین اور ضمتین ہے، تو اس میں آپ یاد رکھیں کہ پہلی حرکت جو ہے وہ اس کی آواز کو کھینچنے کے لیے ہے، اور اس کے اوپر جو دوسری حرکت ہے وہ نون ساکن کا کام دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس حرف کے اوپر فتحتین کسرتین یا ضمتین یا جو عربی میں اس کا نام ہے تنوین آئے، اس میں آپ نے نون کی آواز پیدا کرنی ہے، اور اس نون ساکن کی آواز کو آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے. یعنی تنوین والے حروف پر 2 سیکنڈ غنہ کریں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے غنہ کا لفظ نیا ہو. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز جاری کرنا. مراد یہ ہے کہ ناک سے نون ساکن کی آواز 2 سیکنڈ تک آپ جاری کریں. آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتی جاتی ہوں کہ جس حرف پہ تنوین آتی ہے اس کو ہم اصطلاحاً منون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ بہت مشکل ٹرمینالوجی ہے. اگر آپ آسان سمجھیں تو یاد رکھ لیں، ورنہ اس کو نہ یاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کریں کہ آپ تنوین کی ٹرم جو ہے وہ یاد کر لیں. اس کے بعد ہم اپنی مشق کی طرف جاتے ہیں، اور ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ اس اصول کی پریکٹس کے لیے آپ کسی بہن کو انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم. G6147 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمنن زن ارزن فن آصفن رن قدرن زن جوزن بن نصبن. ایک صرف چھوٹی سی یہ بتا دوں کہ ابھی ہم نے یہ بات دہرائی تھی کہ یہ حروف جو ہیں صاد اور قاف، ان کو ہم قدرے موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے پلیز تھوڑا، ویسے آپ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ، تھوڑا سی جو کر نصبن نصبن ناصبن تن. تو بھی جو ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے. تا اور تو کا فرق ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تن. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا گول کر لیں، اپنے ہونٹوں کو گول کر لیں. تن. ٹھیک ہے. شاتتن دن عددن بن طلبن تن فروتن فروتن طلبن. تو اور تو موٹا پڑا جائے گا. طلبن. جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. کسی دوسری بہن کو ایڈمن پلیز انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم. G6021 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بن كتب أن قطع نون سنن بن غضب من قدم قاف موٹا ہے, اس کو پلیز تھوڑا سا منہ گول کر کے پڑھیں. قدمون. قدم بہت اچھی کوشش ہے. دن أحد بن مثل فن صحف زن مرض رن مطر تو ہے, یہ تو کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. مطرن. مطر جی, ماں کو منہ کھول کے پڑھیں, تو کو منہ گول کر کے پڑھیں. اچھا مطر جی بہتر ہے, ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. رن سرور لن فنزول جی جی ٹھیک ہے. فنزول دن ولد رن بشر بن خشب. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت اچھی کوشش کی آپ نے ماشاءاللہ. ایک کسی اور بہن کو مائک دے دیں پلیز ایڈمن. السلام علیکم G6249. G6249 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پڑھیں گی یہاں سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بن کتبن ان. اسکرین بدل گئی, یہ پڑھوں؟ جی احد, یہ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں اب آئیے, پہلے اسکرین دوسری تھی پھر میں وہ پڑھی تھی. اچھا جی سوری. اچھا آپ پڑھ لیں. okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم احد. اب بلیک ہو گئی ہے, اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. احد نبأ حمر وسطن. وسطن, تو ہے نا, اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں. اچھا وسطن خشب لبنن مثل فنزل ولدن. صرف 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے نون کی آواز پیدا کرنی ہے, 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں. اچھا میں دوبارہ پڑھتی ہوں. ولدن جی حرمن جی فروشن ٹھیک جددن ٹھیک. لبن همزة عنق. قین, قاف اپنے گلے سے نکالیں. اچھا عنق قدم جزاک اللہ, ہدن. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ. کلاس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے. آپ سب بہنوں سے درخواست ہے کہ پلیز آپ اپنے نام کے ساتھ داخل نہ ہوں, بلکہ جو آپ کو ہماری طرف سے آئی ڈیز ارسال کی گئی ہیں ان کے ساتھ کلاس میں داخل ہوں. اب ہم قرآن کریم کو صحت تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے دوسرے اور خوبصورت حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورہ مریم کی تلاوت کی پریکٹس کروائیں. جی ایڈمن پلیز مائک آن کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ بہنیں جانتی ہیں کہ ہم سورہ مریم کی پریکٹس کر رہے ہیں. 1 تا 20 آیات کی پریکٹس ہو چکی ہے. آج ہم آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے. تو میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک بہن کو مائک دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G6101. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ جی آیت نمبر 21 قالت یہاں سے شروع کیجئے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. جزاک اللہ. جی یہاں یہ لفظ آپ نے پڑھا یکونو، یہ قالت شروع سے لے کے یکونو لی یہاں تک دوبارہ پڑھیے. قالت أَنَّى يَكُونُ لِي. یکونو ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایڈمن آپ ایک اور بہن کو مائک دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G6081. G6081. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی پارٹیسپینٹ کی طرف السلام علیکم. G6081. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ آیت نمبر 22 قال کذالک یہاں سے شروع کیجئے. ایک آیت پڑھ لیں. تعوذ سے پلیز شروع کر لیں. السلام علیکم. G6081. السلام علیکم. جی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي حين ولنجعله آيات للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. جی جزاک اللہ. جی بہن آپ آیت نمبر 22 سے یہ قال کذالک آرام سے اور تھوڑا تھوڑا پڑھیے اور پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ کہ ہم کس طرح اس کو درست کر سکتے ہیں. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. جزاک اللہ. یہاں سے شروع کیجئے آیت نمبر 22 سے قال کذالک. قال كذلك قال ربك. جی کذالک نہیں، کیونکہ دیکھیں کذالک اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو کذالکی کاف کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کذالک نہیں، اس کو پڑھیں گے کذالک. وقت قال کریں. كذلك قال ربك هو علي حين. جی جزاک اللہ. اب دیکھیں یہاں آپ نے پڑھا علیہ، ادھر اس کو پڑھتے ہیں علیہ، ٹھیک ہے؟ آج آپ نے دیکھا جب ہم نے پریکٹس کی تھی ہماری ٹیچر ساتھی نے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو حرکات ہوتی ہیں مختصرہ ان کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کرتے ہیں. اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے علیہ، چونکہ تشدید ہے مضبوطی سے پڑھیں گے لیکن اس کو لمبا نہیں ہونے دیں گے. علیہ اس طرح پڑھ کے دیکھیے. علیہ
جی آگے آگے یہاں وقف کر لیں کیونکہ آپ کا سانس اتنا لمبا نہیں تو آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں اگلے لفظ کو اس کو مکمل کریں اور یہاں وقف کر لیں حین حین ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا. جی جزاک اللہ. اب دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں یہاں سے دیکھیے قال ربک هو علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا جی سوری وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا. جی دوبارہ کوشش کر لیں یہاں سے وَلِنَجْعَلَهُ یہاں سے وَلِنَجْعَلَهُ آیات. دیکھیں آج بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ فتح اشبائیہ ہے. الف کے اوپر جب کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو فتح اشبائیہ کہتے ہیں اور اس کا ٹائم جو ہوتا ہے لمبا کرنے کا 2 سیکنڈ ہوتا ہے. اس لیے یا جلدی نہیں پڑھیں گے آ کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے اور یا کو صرف 1 سیکنڈ کے لیے. اس طرح سے آیۃ للناس اس طرح پڑھیے آیۃ للناس ورحمۃ منا. جزاک اللہ. جی آگے آگے بہت اچھی کوشش کی آپ. وکان امرا مقضیا. جی وکان امرا مقضیا. ایک دفعہ پھر کوشش کر لیں. وکان امرا مقضیا. جی جزاک اللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. جی کاف آج ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ حروف اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ایک قاف بھی اس میں سے ایک ہے ان 7 حروف میں سے ایک ہے تو اس طرح پڑھیں گے فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. ٹھیک ہے قاف کی آواز قدرے تھک ہوتی ہے. یہ جو 2 نقطوں والا قاف ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھتے ہیں. جزاک اللہ بہن آپ نے بہت اچھی کوشش کی. جی اب میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ کسی اور بہن کو مائک دے دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. G6238 G6238. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ آیت نمبر 24 فاجا سے لے کے مانسیہ یہاں تک یہ پوری آیت پڑھیں. آرام سے پڑھیں اور تعوذ سے پلیز شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جزاک اللہ. آپ یہ والی ورس کو متو سے دوبارہ پڑھیں. قبل اس کو لا کو لمبا نہیں ہونے دینا اور ہا بھی 2 سیکنڈ کے لیے لمبا ہوگا اور زال کے آگے جو الف ہے اس کو بھی پڑھیں گے. یہ حروف مدہ ہے اس لیے اس کو بھی اس کو برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے دا کو چھوٹا نہیں کریں گے. آپ ادھر سے متو سے ٹرائی کریں دوبارہ. مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. جی جزاک اللہ. ایڈمن آپ سے درخواست ہے کہ کسی اور بہن کو مائک دے دیں. السلام علیکم. G6143. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. G6143. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملت فناداها यहाँ से स्टार्ट कीजिए. Okay. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. जी जज़ाकल्लाह. जी इसको थोड़ा सा फिर एक दफा कोशिश करिए. आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अल्फाज को उसके मुख्तसरा हरकत के मुताबिक पढ़ा. एक दफा फिर कोशिश करें. फनादाहा. जी فناداها من تحتها ألا تحزني. जी एक मिनट. जी जी फना को, इसको ना को क्लियर पढ़िए. फनादा और हाँ नहीं, हा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, इसमें नून की आवाज. ठीक है. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. जी जज़ाकल्लाह. मैं आपके लिए एक दफा पढ़ती हूँ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. जी जज़ाकल्लाह. ठीक है, जज़ाकल्लाह. एडमिन एक और बहन को माइक दे दीजिए. अस्सलामु अलैकुम. G6083. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी आप आयत नंबर 26 से तावुज़ के साथ शुरू करें. वहुज़ी से, तावुज़ से. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. जी जज़ाकल्लाह. आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह. जी जज़ाकल्लाह. अब एडमिन से गुजारिश है कि एक और बहन को माइक दे दें. G6006. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. G6006. आपको हमारी आवाज आ रही है? अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बहन आप यहाँ से फकुली वशरबी यहाँ से यहाँ तक आयत नंबर 27 को खत्म कर दें. इंसिया तक. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फकुली वशरबी वक़र्री ऐना فإما ترجن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. जज़ाकल्लाह. जी यहाँ आपने पढ़ा फ़इम्मा, तो चूंकि इसके साथ अलिफ है ये हरूफ मद बन जाता है. इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं. फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरी. और इधर देखें अहदन, ये इस पे फतह तैन है. आज ये भी हमने पढ़ा कि जब फतह तैन यानी दो फतह किसी हरफ के ऊपर होती हैं तो उसको उसमें नून की आवाज आती है. ये अहदा नहीं है, ये अहदन. ठीक है. और यहाँ सॉरी वो मैं स्टॉप पहले करने लगी थी, फिर मैंने ला देखा तो वो जी
لا پہ آپ نے رکنا نہیں بلکہ جاری رکھنا ہے, کیری آن کرنا ہے. احدن فقولی, یہ دیکھ یہ قولی نہیں, کاف کے اوپر سوری دم میں ہے. دوبارہ ٹرائی کر لوں یہاں سے. جی ضرور, آپ ضرور کوشش کریں, یہاں سے شروع کریں. فَإِمَّا, ٹھیک ہے, اور ماں کے ساتھ الف اس کو ضرور پڑھیں. جی ٹھیک ہے. جی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقَوْلِي جی فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ. جی ادھر بھی دیکھیں, لی رحمانی, را کے اوپر تشدید ہے, اس لیے ہم پچھلے لفظ کو اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو تھوڑی سی مضبوطی آنی چاہیے تشدید. للرحمانی, دیکھیں اوکے, دیکھیں نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. اب ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب ایڈمن سے گزارش ہے کہ ایک اور بہن کو مائک دے دیں. جی 6273 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 6273. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آپ آیت نمبر 28 فَأَتَتْ یہاں سے لے کے فَرِیَّا یہاں تک کی آیت پڑھیے اور تعوذ سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا. جزاک اللہ. جی ایڈمن ایک اور بہن کو مائک دے دیجیے. 6131 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, آپ آیت نمبر 29 یا اختہ باغیہ یہاں تک یہ آیت پڑھیے. تعوذ سے پلیز شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت اموک بغیا. جی جزاک اللہ. بہن یہاں سے دیکھیں, ما کان ابو کی, ٹھیک ہے, ابو کم را, یہ آ ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا. یہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے, یہ حرکت جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے لمبی ہو سکتی ہے. الف کے اوپر صرف فتحہ ہے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹا پڑھتے ہیں, سو, یہ سو نہیں ہے, یہ سو, یہ حروف اللین ہے, ٹھیک ہے. سو, اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے دوبارہ پڑھیے. ما کان, ٹھیک ہے, اور کاف بھی یہ پتلے والا ہے, ٹھیک ہے, موٹا کاف نہیں ہے جس پہ 2 نقطے ہوتے ہیں. یہ قاف نہیں کاف ہے, ٹھیک ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت اموک بغیا. امو کی, ٹھیک ہے, چونکہ تشدید ہے نا جی, اور کاف کے نیچے کسرہ ہے, اس کو بھی صرف 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے, ٹھیک ہے. چلے میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا. ٹھیک ہے, سانس لمبا نہ ہو تو آپ کہیں وقف کر کے پھر ملا سکتے ہیں, اور یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں.
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا. کیونکہ وا جو ہے یہ ہمارے لیے یہاں ہم وقف وا اور فا جو ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر ہم وقف کریں تو ہمیں ملا کے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہم یہاں سے اٹھا بھی سکتے ہیں دوبارہ سے. وما كانت امک بغیا. ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ پھر کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، جی آپ پڑھیں گے دوبارہ؟ جی آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی میں میوٹ ہو گئی تھی اس لیے جی میں کوئی نہیں پڑھ بات رہی نہیں، تھی. ٹھیک ہاں کوئی جی بات نہیں، آپ دوبارہ سے اس کو پڑھ لیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء. ابو ادھر دیکھیں، ابو کم را، یہ دیکھیں را جی 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 لکھو گا، الف کو لمبا نہیں کرنا، جسٹ ہے. ٹھیک ہے، سو اگر آپ نے وقف کرنا ہے، ادروائز سو اگر ملانا ہے. جی. یہاں سے شروع کر ابو کی سے. ابو امرأ سوء وما كانت امك بغيا. ابو کم را سوء وما كانت امك بغیا. جی دوبارہ کوشش کریں ادھر. ابو امرأ، چھوٹا رکھیں اس کو، ٹھیک ہے، سو. ٹھیک ہے، ابو امرأ سوء وما كانت امك بغيا. امو نہیں، اس کو پڑھیں گے امو کی. ٹھیک ہے، کیونکہ امکی. جی میم مشدد ہے نا، اس لیے آواز کو تھوڑا ٹھہراتے ہیں، درغنہ کی ساؤنڈ. امو کی باغیہ. امکی باغیہ. جی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی کوشش کر لی. جی ایڈمن آپ سے درخواست ہے کہ ایک اور بہن کو مائک دے دیں. جی 6267. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آیت نمبر 30 فاشارت، یہاں سے صوبیہ یہاں تک پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. جزاک اللہ بہن، آپ نے بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ. جی آج ہم نے 21 تا 30 کی پریکٹس کر لی ہے، انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں کریں گے. جزاکم اللہ وحسن الجزا. جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا. پر حکمت نصائح پر مشتمل اس پیارے سلسلے میں ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پیش کرنے کی سعادت ہماری ٹیم کی ممبر حاصل کر رہی ہیں. جی ایڈمٹ پلیز مائک آن کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلوں کو اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور کون سی باتیں ہیں جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے. قرآن شریف سیکھنا اور پڑھنا چاہیے. جن کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں. قرآن کریم کے درس کو روزانہ جماعتوں میں رواج دیں، چاہے چند منٹ کا ہی ہو.
تلاوت قرآن کریم تو بہرحال ہر احمدی کو روزانہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم کی برکات نازل ہوں اور دل تقوی سے بھرتے چلے جائیں۔ ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، خطبہ جمعہ 26 مارچ 2004۔ اللہم اید امامنا بروح القدس وبارک فی امرہ و امرہ، آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ہم اپنی کلاس کے آخری حصہ میں پہنچ رہے ہیں، اور اب ہماری کسی ایک مکلمہ سے گزارش ہوگی کہ آپ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک بہن کو منتخب کریں۔ G6252 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6252 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تعوذ تسمیہ کے ساتھ پلیز شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس اختتام کو پہنچتی ہے۔ جزاکم اللہ ساروں کا اٹینڈ کرنے کا۔ انشاءاللہ منڈے کو شام 7 بجے یہیں پہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے تمام G6 کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔